مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فضولی میں یعنی جب کوئی شخص بغیر اصل مالک کی اجازت کے کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کے اندر علمی بحث ابھی ہم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پر کسی شخص کی زوجہ کو طلاق دے دیتا ہے، البتہ اس نظریے کے ساتھ کہ ہم ایقاع میں، کیونکہ عقد میں بہت سے علماء کا نظریہ کہ فضولی واقع ہو جائے گا، لیکن ایقاع میں بہت سے لوگ قبول نہیں کرتے، لیکن بہرحال ایقاع میں جو لوگ قبول کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص فضولی شخص بغیر زوج کی اجازت کے آ کر طلاق دے دے تو اور زوج یعنی شوہر بعد میں کہے راضی ہے یا اگر اجازت دے دے تو خلاص بات ختم، زوجہ عدہ رکھے گی اس کے بعد شادی کر لے گی. لیکن اگر زوج یعنی شوہر کہے کہ نہیں غلط طلاق دی، میں راضی نہیں ہوں، کیوں طلاق دی؟ اور اگر یہ زوجہ یہ سوچ کر کہ فضولی نے طلاق دے دی ہے، شوہر میرا راضی تھا طلاق سے، اور جب عدت رکھ کے کسی اور سے شادی کر لے تو اب یہ شادی کیا ہے؟ یہ دوسری شادی جو اس نے کی، یہ شادی جو ہے شبہ ہے. یعنی زوجہ اس تصور کے ساتھ کہ اسے طلاق دے دی گئی ہے وہ عدت رکھے اور شادی کر لے، بعد میں معلوم ہو کہ نہیں اصل شوہر راضی نہیں تھا، اس نے طلاق ہی نہیں دی ہے، تو یہ اس کی عقد باطل ہے. دوسرا عقد البتہ اولاد کو حرام نہیں کہا جائے گا، اولاد ولد شبہ ہے. اب وہ الگ ہو جائے گی دوسرے شوہر سے، طلاق کی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ فاسق ہو جائے. اب اس کو دو عدے رکھنے پڑیں گے، اب اس کو پہلا شوہر پھر سے طلاق دے، یعنی واقعاً طلاق دے، اگر طلاق دینا ہے تو اسے دو عدت رکھنی پڑے، ایک اس دوسرے شوہر سے جس سے اس نے دھوکے میں شادی کر لی، اور پھر پہلے شوہر سے. اگر انسان خارج کر دے کوئی مال اپنے پاس سے کہ امام حسین کا ہے تو اس پہ خمس نہیں ہوگا، لیکن خارج کر چکا ہو، الگ کر چکا ہو، بلو نہ دیا ہو لیکن الگ کر چکا ہو، وَإِلَّا اس پہ خمس ہو جائے گا. باپ کا وظیفہ یہ ہے کہ باپ کا وظیفہ اپنی اولاد کے سلسلے میں، خصوصاً شادی کے سلسلے میں مستحب وظیفہ ہے کہ وہ اس کے کوشش کرے. دیکھیں باپ کا وظیفہ بیٹے اولاد کے سلسلے میں جو واجب ہے کہ وہ تربیت کرے، اس طرح سے معاملہ کرے کہ وہ اچھا بنے، ایک فرد
جو قرآن میں اشارہ ہوا ہے اس کی طرف. دو ہیں، دو وظیفے، ایک وظیفہ مستحب ہے، ایک واجب ہے. وظیفہ جو مستحب ہے کہ اگر باپ کے پاس پیسہ ہے اس کا کر سکتا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اپنی اولاد کی شادی کرے، چاہے لڑکا چاہے لڑکی. یہ مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے. اور اگر کر سکتا ہو شادی اور نہ کرے اور وہ فساد میں مبتلا ہو سکتی ہے اولاد، تو پھر وظیفہ واجب ہو جائے. کیونکہ ایسا کرنا چاہیے باپ کو کہ جتنا ہو سکے اپنے اولاد کو فساد سے، گناہ سے دور رکھے. دیکھیے جو بھی باپ اپنے لیے تشخیص دے گا، اپنے لیے مشخص کرے گا، اپنے لیے سمجھے گا، وہ اس کے لیے حجت ہے. اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اس چیز کو جانتا ہے کہ میرے بس کے میں نہیں ہے کہ میرا مال اور اپنے مال کو خرچ نہ کرے، تو گناہگار نہیں ہے. البتہ باپ پر یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ وہ اولاد کی تربیت خراب نہ کرے، یعنی ایسی تربیت کرے کہ وہ خراب نہ ہو، اپنے آپ کو اپنے اولاد کو جہنم کا اہل نہ بنائے. وہ روایت جو یہ کہتی ہے آپ پر قرآن نازل ہوا، وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن میں جو خطاب پیغمبر سے اکثر جگہ پر ہے وہ دوسروں کو بتانے کے لیے، تاکہ پیغمبر سمجھا سکے لوگ. پیغمبر کو خطاب، پیغمبر کو تو سب معلوم ہے، کم اور زیادہ سب معلوم ہے، ایک ایک باریک چیز معلوم. اب جو پیغمبر سے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ مشقت کریں، یہ پیغمبر سے نہیں کہا ہے، اس سے دوسروں سے کہا ہے. پیغمبر کو سب معلوم ہے. یہ اس طرح سے کہ ایک فارسی میں کہتے ہیں کہ دروازے سے کہا جائے کہ دیوار سنے. دیکھیں مشقت میں ڈالنا کہ شریعت کے خلاف تو ہے نہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ آپ راحت میں رہیں، آپ بہت زیادہ مشقت میں رہیں. خطاب پیغمبر سے ہے لیکن دوسروں سے کہہ رہے ہیں، ورنہ پیغمبر کو سب معلوم ہے اپنے لیے. دیکھیے اس کی محبوبیت کا سبب کیا ہے؟ کسی بھی عمل کا سب سے محبوب اعمال کون؟ وہ جو سخت ہوں، وہ اعمال جو سخت ہیں وہ محبوب ہیں، آسان محبوب نہیں ہے. دیکھیے اگر فکر خراب ہے، فکر نماز میں ہونا رکن ہے استحباب میں، ہر چیز سے زیادہ اہم چیز فکر ہے. لیکن پیغمبر کی فکر تو خراب نہیں ہوگی ان سب چیزوں سے، تھکن سے یا مشقت سے، فکر تو کہیں اور نہیں جائے گی، وہی رہے گی. یہ باقی لوگوں کے لیے خود اسی وجہ سے عسر ہے، سختی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے. بکم کو جیسے تمام مسلمانوں کو خطاب کرنے کی جگہ یا تمام بشر کو خطاب کرنے کی جگہ خدا نے پیغمبر کو خطاب کیا ہے. وہ الا مراد لوگ ہیں.
خلافه نماز باطل نمیشه چون لا تعاد الصلاح هست لیکن نماز تو باطل نہیں ہوگی، بلد جماعتی از فقط اگر لیکن اگر کوئی جانتا ہو تو اسے بغیر حرکت کے یعنی بغیر ہاتھ کو بلند کے تکبیر نہیں کہنی چاہیے، یعنی تکبیر کہتے وقت ہاتھ بلند کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے نہیں کہا تو اس کی نماز صحیح ہے، میرے نظر میں باطل نہیں ہوگی۔ نه به نظر من نه. بله بالعرف بالعرف بله بله بالعرف نه نه وأمر بالعرف بالعرف نه نه وأمر بالعرف خود العفو اونی که روایاتی داره جو روایات میں آیا ہے عفو کن روایاتی داره یا رسول اللہ لوگوں کو معاف کر دیے، جو جنہوں نے آپ سے برائی کی آپ ان کو معاف کر دیے، وہی جو پیغمبر نے کیا، پیغمبر کو برا بھلا کہا، پیغمبر کا مذاق اڑایا، منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور پیغمبر پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ہر طرح کے لوگ پیغمبر کا مذاق اڑایا، پیغمبر کو برا بھلا کہا، حتی پیغمبر کو سب اور شتم کیا۔ ازل جیسی تعلیم تاریخ میں نہیں ہو، شاید به پیغمبر ازل افعال التفضیل با الف لام ازل کہا افعل تفضیل سے الف لام، لیکن پیغمبر نے معاف کر دیا، پیغمبر سے کہا عفو کرے یعنی معاف کر دیں، پیغمبر نے بھی یہی کام کیا۔ روایات داره این تو روایت میں جو ہے وہ اس کا معنی ہی ہے، العفو کا مطلب ہے۔ یعنی چیزی که اور عامر بالعرف یعنی جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، عرف میں رائج ہے، اس کے لحاظ سے حکم کریں۔ اعرف عن الجاهلین کسایی که جاهل هستن اور جو جاہل ہیں ان سے ان کو چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے۔ این بسته این مسئله تو عروه داره اختلافی هم هست این بسته یہ عربہ میں ہے مسئلہ، اختلافی بھی ہے علماء میں، میرا نظریہ یہ ہے اور فقہا کی ایک جماعت کا بھی نظریہ یہی ہے، یہ 7 تکبیریں جو مستحب ہیں، صاحب عربہ نے بھی اس کو، یزدی رو ان کا نظریہ بھی یہی ہے، بسته به اینکه شمایی که داری امام اس سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ جو 7 تکبیریں کہہ رہے ہیں اول نماز میں، آپ کا قصد کیا ہے؟ قصد کردی اگر آپ کا قصد یہ کہ پہلی تکبیر نماز پہلے واجب ہو جائے گی، باقی 6 مستحب ہو جائے، اگر آپ نے مستحب دوسرے کو قصد کیا تکبیرۃ پہلے اور بعد والی مستحب ہو جائے، قصد کردی تکبیر سیوم اسی طرح ہے کہ تیسری والی تکبیر نماز کی ہو تو اس سے پہلے والی مستحب ہو جائیں گی، بعد والی مستحب۔ تکبیر هفتم اگر آپ نے قصد کیا کہ آخری والی تکبیر کہ وہ 6 جو قبل نماز سے قبل ہے، شروع نماز نکردی آپ نے 6 کہیں آپ نے اور نماز شروع نہیں کی کہ آپ نے مستحبات پر عمل کیا ہے نماز سے پہلے، اور 7ویں تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام۔ نماز با 7 تا تکبیر بشه اگر آپ یہ قصد تا تکبیر هفتاییش مثل حروف الله اکبر بشه الله اکبر الف ہاں اگر آپ نے قصد کیا کہ 7 تکبیر کے ساتھ پہ نماز پڑھ لوں الله اکبر تو اللہ اکبر ایک تکبیر لیکن ہر حرف کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے 7 کو قصد کیا کہ یہ سب کے ساتھ میں نماز سے کو شروع کر رہا ہوں تو یہ تکبیرۃ الاحرام ایک واجب ہو جائے گا۔ یہ فتوا جماعتی که برداشت یہ ایک جماعت کا فتویٰ ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے۔ جماعتی که برداشت خود منم نه بر ولی اگر صغیر اگر کوئی چھوٹا سا بچہ یا بچی اس کے پاس کوئی پیسہ ہو، چاہے ارث سے ہو یا کسی سے، تو ولی پر واجب ہے، پول خود صغیر ادا اما
پول نداره صغیر یا صغیر اگر بر ولی واجب نی از خودش اگه بچه زده شیشه مردم رو شکسته اگر بچے کے پاس پیسے ہیں، کوئی ضمانت آ گئی اس کی گردن پر، تو وہ اس کے پیسے سے ادا کر سکتا ہے ولی. به ذمه بچه است مطابق مثلا بچے نے شیشہ توڑ دیا، پول داره این بچه تکلیفی نداره ولی بس اس بچے کے پاس پیسے ہیں، پدرش اگه این دوتا نبودن نه مادر نه دایی نه اگر اس کا کوئی ولی ہے تو وہ ولی پیسے دے گا، باپ یا دادا. اگر یہ نہیں ہے پھر جو بھی ولی ہے، تو اگر اس بچے کے پاس پیسے ہیں تو اس کے اپنے پیسے سے دے، تو جب یہ بڑا ہوگا اپنے پیسے سے دے گا. به ذمه امام المسلمین اگر اس کے پاس پیسے کبھی نہیں آئے تو یہ کس کے ذمہ؟ امام المسلمین. اگر تسبیب اینجا جاییه که سبب اقوا از مباشه اگر یه حیوان که زده شده کسی شکنده صاحب حیوان نوری رها دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں سبب جو ہے وہ مباشر سے زیادہ، یعنی مستقیم سے زیادہ سبب مؤثر ہے. یعنی مثلا ایک حیوان نے آ کر کسی کا نقصان کیا، تو اگر اس کا مالک نے اس کو اس طرح سے کیا کہ وہ یہ عمل کرے اس طرح کا، نبوده تو اس کی گردن پر ہے، مالک کی گردن پر ہے. حیوانتون ذمه نداره لیکن اگر وہ نہیں تھا یا اس نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی، ہو گیا حیوان سے، تو نہ صاحب مال کے اوپر ہے نہ حیوان پہ، کیونکہ حیوان کی گردن پہ کوئی چیز ہے نہیں، حیوان پہ تو ذمہ نہیں ہے. لیکن ذمہ مالک پر آتا ہے، لیکن یہاں پر وظیفہ نہیں ہے. انسان اینه که بچه انسان ذمه داره فرق حیوان اور بچے میں یہ ہے کہ بچے پہ بہرحال حکم شرعی ہے، مرتب بلوغ کے بعد ہوگا، لیکن حیوان پر تو حکم شرعی مرتب ہی نہیں ہوگا. مستحب عرض کردم الان این بسته به قصد شما میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کے قصد سے ہے کہ کون سی مستحب و کون سی واجب. عرض کردم ببینید عروة الوثقی صاحب آپ عروۃ الوثقی کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے خلاف اختلافی ہے علماء کے درمیان، شدید مورد اختلاف ہے. که عرض کردم میں نے جو عرض کیا میرا نظریہ اور صاحب عروہ کا بھی نظریہ وہی ہے، که شما چه قصد وہ آپ کی قصد کے اوپر ہے. آپ نے قصد کیا کہ پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہے، تو باقی 6 مستحب ہیں. اول وارد نماز آپ نماز میں داخل ہو گئے اور اب آپ باطل نہیں کر سکتے نماز کو، اب آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ 6 تکبیریں مستحب ہو جائیں. چی؟ و شما الان تو نمازی شمایی که الان تو نمازی چون قصد کردید چون قصد کردید تکبیر اول وارد نماز میشید چون آپ جو کہ نماز میں داخل ہو گئی پہلی تکبیر سے نماز میں، آپ پہلے مستحب ہے کہ 6 اللہ اکبر اور کہہ سکتے ہیں، آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، نماز پہ ہیں آپ. منو كان السبب انطاها وهي ايضا الثلاثة اكثر العهد المباشر هو دیکھیں جو اصل سبب اصل کرتا ہے عمل وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اگر کوئی اسقاط جنین کرے بچے کو، تو اب اگر مثلا دوا دی، في حلق الزوج اب ایک ٹیبلٹ سے کوئی اسقاط حمل کرتا ہے، تو جس نے وہ ٹیبلٹ کھائی وہ بنے گا. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے کوئی ٹیبلٹ منہ میں ڈال دے، تو جس نے ڈالا وہ سبب بنے گا. انطاها ايضا هي بالعهد هذا كل الدية عليها هي تو اگر اس نے خود سے، یعنی زوجہ نے خود سے دوا کھائی یا کسی اور نے اس کے منہ میں ڈالی، اس نے کھا لی، تو وہ حلق بحيث كانت مسلوبة الاختيار نص الدية عليها اگر اس کا اختیار اس سے چھین لیا گیا ہے، تو وہ آدھا اس کی گردن پہ آدھا
دوا دینے والے کی، ورنہ جس نے دوا کھائی وہ کفاره اکو کفارہ باقی رہے گا۔ اثنين هم كفاره واحده كفارتين الان مو بس اب اس کو آپ دیکھیں جا کر تفصیل سے کہ دو کفارے ہوں گے یا ایک ہی کفارہ دو لوگوں کے اوپر ہوگا۔ نه اضافی نیست اگه آخه یه عده از فقها از اضافی نیست اگه آخه یه عده از فقها از حالا اگر کسی نه اگه نماز از تکبیر که نمیفته ببینید تکبیر دیکھیں تکبیر ذکر خدا ہے، بین حمد و سوره میتونید 50 تا الله اکبر بگید آپ حمد و سورہ کے درمیان 50 تکبیر کہہ سکتے ہیں، آپ رکوع میں 50 تکبیر کہہ سکتے، کیوں نہیں کرتے؟ ذکر کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، چونکہ دلیل خاص ہے لہذا مستحب خاص ہے تکبیر کہنا شروع نماز میں۔ ببینید نماز از اول تا آخر سه تا چیز دیکھیے نماز شروع سے لے کر آخر تک 3 چیزیں، ذکر و قرآن و دعا، ذکر خدا، قرآن اور دعا، نماز آدم بخونه کہیں پر بھی کیسے بھی پڑھے اگر ان 3 چیزوں رکوع اور رکوع کے درمیان قیام سجدے اشکال نہیں، نماز باطل نہیں ہوگی۔ و اینا ذکر و قرآن و دعا صورت نماز سے بھی باہر نہیں ہوگی، ہاں دوسری چیزیں صورت نماز کو ختم کریں گی، نماز کی شکل کو خراب کریں گی۔ در حال نماز فوتبال هم با نماز میخونه این از نماز میخونه ہاں مثلا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے فٹ بال بھی کھیل رہا ہے، یہ نماز باطل ہے۔ اینا از صورت نماز دوسری چیزیں عمل نماز کو روک کے صورت کو خراب کرتی ہیں، لیکن ذکر اور دعا اور قرآن نہیں۔ اشکال نداره انسان میگفتن مرحوم والد ما میگفتن این شخصی بود اومد نماز مستحب بالای سر امام حسین علیه السلام میرے والد بیان کرتے تھے کہ ایک شخص دیده بودن یا در سر بالائے سر امام حسین ایک نماز پڑھتا تھا مستحب نماز، 2 رکعت نماز بالای سر امام حسین میخوند 2 رکعت نماز پڑھتا، قرآن حفظ تھا، اول تا آخر قرآن را قرآن حفظ میخوند از اول تا تو قنوت یا رکعت اول یا تقسیم میکرد تو رکعت تو قنوت 7 ساعت 8 ساعت هم طول میکشید تقسیم میکرد تو رکعت 7 گھنٹے نماز پڑھتا تھا، 2 رکعت کی نماز 7 گھنٹے پڑھتا تھا، پورا قرآن پڑھتا تھا۔ در نماز واجب ہاں نماز آیات سجدہ نماز واجب میں نہیں پڑھ سکتے، زیادهشون فی المکتوبه است باید سجده کنیم اما در نماز مستحب اشکال نداره لیکن نماز مستحب میں پڑھ سکتے، اونو اشاره میکنه امام آیت سجدہ پڑھے گا، اشارہ کرے گا سجدے کا اور آگے بڑھ 10 ساعت 8 ساعت 10 گھنٹے نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے مستحب نماز میں۔ بله عرض کردم اگه نیت کرد اولی تکبیرت الاحرام باشه میں نے ابھی عرض کیا به نماز تکبیر جیسے ہی اسے کہی اور نیت کی کہ پہلی نیت تکبیر جو ہے تکبیرۃ الاحرام نماز میں داخل ہو گئی تو باقی 6 اس کی مستحب، اگر قصد کرد ہاں قصد اگر اس نے کیا، یعنی اگر قصد کرد اب اگر تکبیرت الاحرام قصد کرے کہ نہیں 7 کو ملا کر ایک تکبیر کہے گا تو آخری تکبیر تک ابھی نماز میں داخل نہیں ہوا، الله شو گفته هنو اکبر جیسے اللہ کہے اور اکبر نہ کہے تو ابھی نماز میں نہیں داخل ہوا ہے، بالکل اسی طرح ہے، یعنی ساری چیز قصد کے اوپر ہے۔ همین جماعتی از فقهایی که هم صاحب عروه فتواش همینه همین تابع قصد جماعت علماء کا ایک فتویٰ یہ، حتی صاحب عروہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے۔ نه نه همه اگر قصد همش کرد همش میشه یه واجب ہاں اگر سب کی قصد کرے تو ایک واجب، جیسے الف ہے اللہ اکبر، لام اور ہا اور کاف اور پے اور رے مل کے ایک واجب بنتا ہے، اسی طرح یہ 7 ایک واجب بن جائیں گے اگر سب کو قصد کرے۔ به این قول صاحب عروه و جماعتی اگر قصد کرد همش را
تکبیرت الاحرام قرار بده هفته با هم میشه یک تکبیر. اگر صاحب عروا اور ایک جماعت علماء کے نظریے کو قبول کرتے ہوئے انسان 7 کو ایک تکبیر مانے تو ساتوں مل کر ایک تکبیر بنیں گے. فرق نمیده. یعنی به نظر من و جماعت میرے نظر میں اور ایک جماعت علماء قصد کے اوپر ہے. پہلی کو قصد کیا، دوسری کو قصد کیا، ساتویں کو قصد کیا، سب کو مل کے قصد کیا، سب نیت کے اوپر ہے. بله بفرمایید. بله 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 بسته به اینکه متوجه که چه کار داره میکنه خودش مقصر. اگر انقدر پریشونه که متوجه اگر کوئی انشاء اتنا پریشان ہے کہ نہیں متوجہ کیا کر رہا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر وظیفہ نہیں رہ جاتا ہے کوئی. مسئله رو من گفتم و نوشتن اما الان یادم نیست. بپرسید از دفتر اونجا نوشتم. نعم بله بقناعة الأشخاص أنفسهم. قد يكون فد واحد مقتنع ہر انسان کے لیے ہر چیز میں یعنی شخص کے لحاظ سے عبرت ہے. قد يكون واحد يشك ما يدري لا مو حلال. اگر ایک انسان کو اطمینان ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے، دوسرے کو اطمینان نہیں کر سکتا. خالد يلزم اگر باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر باہر سے آ رہی ہے اس پہ تحقیق کرنا ضروری ہے، یعنی فحص کرنا تحقیق کرنا ضروری ہے. ہاں لیکن اگر مسلمان بازار میں ہے، مسلمان ریسٹورنٹ میں ہے، مسلمان ملک میں ہے تو اب اس کو تحقیق کرنا کہ یہ کہاں سے ہے کس طرح، یہ ضروری نہیں، واجب نہیں. دیکھیں گوشت اگر غیر اسلامی ممالک میں ہو تو وہاں ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ ذبیحہ. اگر مسلم ملک میں ہو تو پھر وہ حلال ہے مگر یہ کہ ثابت ہو کہ حرام ہے. دونوں ملکوں دونوں جگہ کا حکم ہے. دیکھیں ید مسلم، مسلمان کا ہاتھ، مسلمان کی دکان، مسلمان کا بازار کافی ہے مگر یہ کہ ثابت ہو کہ نجس ہے غیر ذبیحہ. سوق المسلم کے احکام دوسرے ہیں مگر یہ کہ اس انسان کو معلوم ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ غیر اسلامی ملک میں ہے لیکن جس سے گوشت خرید رہا جانتا ہے کہ مسلمان ہے اور اس سے ذبیحہ کیا ہے، کافی ہے، حلال ہے. ید مسلم حل کے لیے، حلیت کے لیے دلیل ہے. اسلام کا بازار، مسلمانوں کا بازار حلیت کے لیے دلیل ہے مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ حلال نہیں ہے. ہاں اب جیسے مثال کے طور پہ جو لکھ کے آتا ہے، سرٹیفکیٹ جو آتا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ کس نے لکھا ہے، یعنی اگر معلوم ہو کہ مسلمان کے ذریعے سے لکھا گیا ہے، یعنی جس نے یہ لکھا ہے اس پر یقین ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ مولاي يا مولاي
سلام عليكم. أبا حسن نصر